عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تو مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود شفا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ موت کے سوا ہر مرض کی شفا کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مدنی پنج سورہ میں امیر اہل سنت نے درود شفا کی برکات اور اس کو کیسے جو ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، یہ سارے انداز بتائے ہیں، تو اس کو مدنی پنج سورہ سے دیکھ کر کے سیکھ لیا جائے اور درود شفا پڑھا بھی جائے، اور جس طرح امیر سنت نے بتایا ہے ویسے استعمال بھی کیا جائے، انشاءاللہ بیماریوں سے شفا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے۔ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ زندگی میں آنے والے ہرڈلز، لوگوں کی طرف سے آنے والی رکاوٹیں، حالات کی طرف سے آنے والی پریشانیاں، موسم کی طرف سے ہونے والی تبدیلیاں، آپ اس کو زندگی میں کس طرح لیتے ہیں؟ پلس سمجھتے ہیں یا مائنس سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ زندگی جو ہم جس دنیا میں، کیونکہ پانچ عالم ہیں، ایک تھا عالم ارواح ہے جہاں ہماری روحیں رہیں، اور ایک عالم ہے ماں کا پیٹ جس میں ہم نے اپنا ایک وقت گزارا، ایک ہے یہ عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، پھر ہے محشر قیامت کا ایک عالم ہے۔ اب ہے یہ کہ یہ جتنے بھی یہ پانچ عالم ہیں یہ بے وسط عالم ہے۔ اب عالم ارواح ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں ہمارے وہاں کا کیا، اور ماں کے پیٹ کا بھی ہمیں تو اتنا وہ ہماری وہ ہے ہی نہیں، وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی اب یہ ہے، اب اس عالم کی جب آپ بات کرتے تو اس عالم کی یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں نہ آپ خوشی اور غمی سے باہر آ سکتے ہیں، نہ موسم کی تبدیلی سے باہر آ سکتے ہیں، نہ اس طرح کی کسی اور کیفیت سے باہر آ سکتے ہیں۔ آپ کو رہنا انہی کیفیات اور انہی چیزوں کے ساتھ ہے، اور اس میں بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانی بھی آئے گی، یا خوشی بھی آئے گی، یا غم بھی آئے گا۔ یعنی میں موسم کی اور باہر کے ماحول کی تبدیلی کو زندگی کے ساتھ اگر میں دیکھتا ہوں تو باہر اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، کچھ کم اندھیرا کم اجالا، شام کا بھی وقت آتا ہے، صحیح، صبح کا بھی وقت ہوتا ہے، نہ کوئی بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ اجالا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی زندگی کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ صحیح، پھر یہ کہ ٹھنڈا موسم بھی ہے، گرم موسم بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، بارشیں بھی آتی ہیں تو خشک بھی ہو جاتا ہے، تو یہ ہر طرح کے موسم ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کے بھی اسی طرح کے موسم ہیں کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو آپ پلس کی نظر سے دیکھتے ہیں تو مجھے پلس میں وہ روایت یاد آئے گی، بلکہ پلس ہی پلس ہے۔ اللہ پاک کے بعض بندے ایسے جنہیں اللہ پاک نے امیر کیا ہوا ہے، اور ان کا ایمان ان کے امیری میں سلامت ہے، یعنی وہ امیری کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کی سلامتی پائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے بعضوں کو غریب کیا ہوا ہے، ان کی ایمان کی سلامتی ان کے غریب رہنے میں ہے۔ اللہ پاک نے بعضوں کو صحت عطا کی ہوئی ہے، ان کے ایمان کی سلامتی ان کے صحت مند رہنے میں ہے۔ اللہ پاک نے بعضوں کو بیماری عطا کی ہوئی ہے، ان کی بیماری، ان کے ایمان کی سلامتی ان کے بیمار رہنے میں ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے تدابیر جو بھی ہے ان کے لیے بہتر فرماتا رہتا ہے۔ تو زندگی کا یہ پہلو تو رہے گا جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا تھا یار بڑی غم ہے، بڑے پریشانی ہے، کچھ حل بتاؤ۔ میں نے کہا یار غم و پریشانی سے بچ کر جینے کی ایک ہی جگہ ہے۔ بولا وہ کہاں ہے؟ میں کہا جنت۔ سبحان اللہ۔ وہی ایک جگہ ہے جہاں نہ غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ افسردگی ہے، نہ افسوس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
صحیح. لیکن جب تک آپ دنیا میں ہیں تو اگر خوشیاں آپ کے اس وقت گرد میں ہیں تو پھر آپ سمجھیے کہ غم کا انتظار کریں. اگر اس وقت غموں کے بادل چھائے ہوئے ہیں تو خوشیوں کا انتظار کریں. سدا ایک سا موسم نہ خوشیوں کا رہتا ہے نہ غموں کا رہتا ہے. دکھ وہ ہے نا دھوپ چھاؤں، ایک لرڈ ورس کہا جاتا ہے، زندگی میں یہ دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے. اب اللہ پاک جسے صبر دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کے لیے اس کو شکر کی نعمت عطا، اس کے لیے سارا پلس ہی پلس ہے. صحیح. جو اس کے لیے ناشکریاں کرے گا، شکوہ شکایت کرے گا، بے صبری کرے گا اور واویلا کرے گا ڈیمورلائز ہو جائے گا اور طرح طرح کی باتیں کرے گا، معاذ اللہ کفر تک بک دیتے ہیں بکنے والے. تو اب یہ اس سے اب یہ مائنس نہیں تو پھر کیا؟ اور کیا؟ چپ رہے سنتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. ایسا ہی ہے. درست فرمایا. کال شامل کرتے ہیں. شاہ نواز بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جس سے منگنی ہو گئی ہو کیا اس سے بات کر سکتے ہیں یا مل سکتے ہیں اس سے؟ اس سے زیادہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ جس سے منگنی ہو جاتی ہے نا، اس سے ایک طرح سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اس سے ایک پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے میرا ایک رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے. تو یہاں پر خطرات اور بڑھ جاتے ہیں. تو منگے تر لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے. یہ دونوں اصولاً اجنبی ہی ہیں، ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے. یہ ایسے ہی اجنبی جیسے کہ عام طور پر اجنبی ہوتے ہیں. بڑوں میں بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی لڑکی اور میرا لڑکا. اب یہ جو ہمارے طرح طرح کے جو رسم و رواج اور صورتیں چل رہی ہوتی ہیں، دونوں کو بٹھاتے ہیں، انگوٹھیاں پہناتے ہیں، تو یہ دونوں کو ایک ساتھ بیٹھنا یہ بھی ناجائز، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا یہ بھی ناجائز، اور اس طرح کی اور گناہوں بری تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو یہ سب اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. بلکہ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر کہیں بات پکی ہو گئی ہے آپ کی، یا آپ لڑکے ہیں یا آپ لڑکی ہیں، تو میری تو یہ درخواست ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط کیجئے، دور رہیے، شادی کا انتظار کیجئے. نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، اللہ پاک خیر کرے، رخصتی ہو جائے، پھر آپ دونوں کی زندگی گزارنی ہے. اس کے نقصانات میں آپ کو تھوڑے سے چند منٹ میں عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات ہمارے یہاں والدین خود منگیتر کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھیج دیتے ہیں. کبھی ایسا مت، یہ بہت بڑی بھول کر رہے ہیں آپ. کیونکہ آپ اگر حالات کا جائزہ لیں گے تو منگنیاں بہت ٹوٹتی ہیں. جی ہاں، منگنیاں بہت نہیں بھی ہیں تو منگنیاں ٹھیک ٹھاک ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. اب یہ منگنی جب ٹوٹتی ہے تو نہ جانے بیٹی نے ایسی کیا چیزیں اس کے ساتھ شیئر کر لی، اس نے کیا شیئر کر لیا، کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو ایک تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور پھر دونوں کو کلوز ہونا یہ زیادہ اس کے امکانات موجود ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کی ہرگز آپ اجازت نہ دیں اور صبر سے کام لیں، دونوں کو دور رکھیں. ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہ رکھیں، بالکل نہ رکھیں ٹیلی فون پہ بھی رابطہ. ایک اور سائیڈ ایفیکٹ، منگنی ہو جانے کے بعد جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا، تو گفتگو میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے. جب ناراضگی ہو جاتی ہے تو ماحول خراب ہو جاتا ہے. اس کا اثر آپ کی شادی اور آپ کے آگے کے رشتے پہ پڑتا ہے. اسی طرح جن کی نکاح ہو جاتے ہیں، رخصتیاں نہیں ہوتی، ان میں بعض اوقات ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اور بالکل رخصتی سے پہلے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کو ہر عقل مند آدمی اپنے طور پر دیکھے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرے. دور رہیں، کیپ ڈسٹینس. بندہ سمجھ لیتا ہے، انداز سمجھ لیتا ہے، مزاج سمجھ لیتا ہے، آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے اس کا تعین ہو جاتا ہے، یہ فائنل ہو جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ مطلب کہ یہ خرابیاں پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. ہمارے مطلب کہ نسل در نسل باپ داداؤں سے اسی طرح رشتے آ رہے ہیں. کہاں کیا کون سا سمجھتے تھے؟ کچھ نہیں سمجھتے تھے. شادیاں ہو جاتی تھی. بعض اوقات تو ہمارے یہاں تو پرانے جب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں تو لڑکا تک نہیں دیکھا ہوتا تھا لڑکیوں نے. ایسا ہی. ٹھیک ہے، اس وقت طلاق کے ریشو کم، لڑائی کے ریشو کم، ٹوٹ پھوٹ کے ریشو کم، یہ سب کمی تھی. اور اب یہ کہ کوئی شادی نہ کرے اور کہے کہ ہم مطلب کہ آپس میں رہیں گے، قریب رہیں گے، دوسرے کو سمجھیں گے، تو بہت خطرناک بات. یعنی جو شریعت کے احکام ہے اسی پر عمل کرنا چاہیے. فی زمانہ کیا کہا جا رہا ہے، آج کل ویسٹرن کلچر میں یہ بڑھ رہا ہے کہ شادی نہیں ہوتی اور آپس میں رہنا اور ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک لیونگ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لی جاتی ہے. بالکل شرعاً اس کی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے. اور آج ویسٹرن کلچر اس کے نقصانات اٹھا رہا ہے اور بہت زبردست نقصانات اٹھا رہا ہے. تو اس کا کوئی مطلب کہ وہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
قرآن کریم کے سکون کو یاد کر لیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ۔ آپ ہر چیز میں اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو کوئی بھی نالج ہے، آپ کو کوئی بھی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ کو کسی قسم کی آفر آ رہی ہے، آپ کا پہلا کوشچن یہ ہونا چاہیے اسلام کیا کہتا ہے۔ واہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیں ابھی یہی ہوگا، کبھی پڑھے گا کبھی نہیں پڑھے گا، لیکن 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور اب اس پر گریجولی سختی پریشر ڈیولپ کرنا شروع کریں۔ ہاں 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو پھر تو سختی کرنے کی ٹھیک ٹھاک اجازت ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس کو آپ لے کر چلیں، ابھی اس پر نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی وہ بالغ نہیں ہے، مگر اسلام کی خوبی ہے کہ اسے 7 سال کی عمر سے ہی ہمیں یہ ترغیب دے دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کی طرف بلائیں، لائیں 10 سال، کیونکہ اب یہ کبھی بھی آگے جا کر 2 سال میں 3 سال میں 4 سال میں کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے لڑکا، تو اور لڑکی سے پہلے لڑکی 9 سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو یہ کہنے کی عادت پیدا کریں اور اسے لائیں نماز کی طرف، اور بس اس کو ایسا ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ بالغ ہونے تک اللہ نے چاہا تو یہ نمازی ہو جائیں گے۔ مرحبا۔ کال۔ دعوت اسلامی کا جو سلوگن ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، وہ کس نے رکھا تھا اور کس نے کب تجویز کیا تھا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ ایک بہت پرانا ہے، اور یہ شاید امیر سنت کے ساتھ کچھ مدنی قافلے والوں کے ساتھ مل کر کوئی ایسی مشاورتوں کا سلسلہ تھا، کوئی ایسی چیز تھی، اور الحمدللہ پھر اس کو امیر سنت نے لیا یا دیا، اب اس کی مجھے پوری تاریخ یاد نہیں ہے، البتہ یہ چلا امیر سنت کی ہی جانب سے ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جی کال۔ حضور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے۔ میرا اس پروگرام میں سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ اپنے والدین سے کچھ کھانے کو مانگتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ، یا کپڑے پہنتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ پہنو، یا کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ خود ہی ڈھونڈ لو، یعنی کہ ہر سوال پر منع ہی کا جواب دینا، اس سے بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ اب اس میں مطلب کہ 2-3 چیزیں ہیں کہ خود ہی دیکھ لو، خود ہی ڈھونڈ لو، ہو سکتا ہے بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا رہا ہو، آپ نے کہاں رکھا ہوگا آپ دیکھیں، آپ نے کہاں رکھا ہوگا آپ دیکھیے، آپ نے کہاں رکھا ہوگا آپ دیکھیے۔ بعض اوقات بچہ چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رکھتا، اگر اس کی تربیت کی غرض سے کیا جا رہا ہے کہ بچے کی تربیت ہوگی اور بچہ اپنی چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو ہر کوئی درست کہے گا۔ اگر اس کو ایسے ہی خالی عادت بنا لیے کہ خود ہی دیکھ لو، خود ہی کر لو، خود ہی یہ کر لو، تو اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا غصہ بہت آ رہا ہے، یا مزاج خراب ہو گیا ہے، یا اور کوئی پرابلم ہے، یا کسی کا غصہ کسی پر اتارا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہانی الگ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی کال۔ نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کا بولیں تو وہ آگے سے کہتا ہے میری بائک چوری ہوئی تھی، موبائل بھی چوری ہوا تھا، میرے پیسے بھی چوری ہوئے تھے، تو یہ سب راہ خدا میں چلی گئی، یہ بولنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کریں گے، اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں چوری ہونے سے بچ جائیں گی، اللہ نے چاہا تو۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کرو، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بالکل۔ اگر ہم پوری زکوٰۃ ادا کریں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ کیا بات۔ بعضوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، مگر شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ پوری زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے۔ پوری زکوٰۃ دیں، پورا فطرہ ادا کریں، جو ایک ہم پر جو فرض اور واجب ہیں، جو شریعت نے ہم پر جو چیزیں فرض اور واجب کی ہیں، ان اخراجات کا لحاظ رکھیں، اللہ پاک نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ پھر نفلی صدقات کی طرف آئیں، کیونکہ صدقہ جو وہ بلا کو دور کر دیتا ہے، تو صدقہ دیں، کیونکہ لوگ صدقہ دیتے ہیں تو مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچتے ہیں۔ صدقہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، جب لوگ گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں، تو اس کی تو بنیادی وجہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ اس سے آپ کا جان مال سب محفوظ ہو جاتا ہے الحمدللہ، پیچھے آپ کے گھر بار کی حفاظت ہو جاتی ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب میرا تو یوں چلا گیا، نہیں یوں چلا گیا، بلکہ یہ چلے جانے کی وجہ سے آپ کو صدقہ بڑھا دینا چاہیے۔ یعنی کسی کو چوٹ لگتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صدقہ دیں۔ کسی کی مصیبت و پریشانی جان نہیں چھوڑ رہی تو اس کو بھی کہا جاتا ہے حضور صدقہ دیجیے آپ۔ تو صدقہ دینے سے الحمدللہ مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایون کہ حدیث پاک میں صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو، تو صدقہ تو الحمدللہ
خیر ہی خیر ہے، اور جہاں اللہ نہ کرے کہیں شر ہو، کہیں فکر ہو، کہیں پریشانیاں ہوں، کہیں دکھ ہوں، آزمائشیں ہوں، تو وہاں تو باقاعدہ صدقہ دینا چاہیے، پراپر دینا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کے صدقے کے طفیل ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک بات کسی مبلغ نے کہی اور مجھے بڑی اچھی لگی، بڑے پرانے دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو خرچہ مائنس کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں جو ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی کفالت کر رہے ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے اس کو دے رہے ہیں، یا کوئی ہم نے بجٹ رکھا ہوا ہے اتنے پیسے میں نے اللہ کے نام پر جو ہے یہ دینے ہیں۔ جب بھی کرائسس آئے گا تو سب سے پہلے، یا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کرائسس آنے والا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کو مائنس کرے گا وہ یہی ہوگا کہ جو اللہ کے نام پہ دے رہا ہے ادھر جو ہے وہ روک لگا دے گا۔ کیا کہیں گے؟ یہ شیطان کی تک ہے، شیطان نے بھی تو اپنا کام دکھانا ہے نا، وہ فارغ تو نہیں ہے، وہ لگائے ہوا ہے دنیا بھر کو، مطلب جو بھی ہے لوگوں کو بہکاتا ہے، اکساتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح ہے کہ صدقے کے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں کہ اس کے مائنس بیان نہیں کیے جا سکتے۔ صحیح۔ تو شیطان آپ کو اس میں بخل کا اندیشہ دلاتا ہے کہ تم کنجوس بخل ہو غریب ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسے نہیں رہیں گے، اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، آدمی پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے۔ ورنہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ مال کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے۔ مرحبا۔ اب یہ بات ذہن میں اتار لینا اور دل و دماغ پر اس کو بسا لینا ڈیفینیٹلی یہ کام ہے۔ مرحبا جی، کون؟ نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور اگر شوہر نامحرم لڑکیوں سے باتیں کرتا ہو اور بیوی کو ناگزیر ہو تو اس معاملے میں بیوی کیا کر سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ کال آیا تھا کہ منگنی کے بعد بات نہیں کرنا چاہیے، تو حقیقت ہے کہ منگنی کے بعد واقعی بات نہیں کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک سے منگنی ہوا تھا اور بات کرنے کی وجہ سے میرے جو ہے نا رشتہ ختم ہو گئے، اہم آہنگی بنی نہیں۔ اور اسی طرح ایک نکاح بھی ہوا تھا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ رخصتی سے پہلے ہم نے بات کیا، اس میں بھی جو ہے نا بات نہیں بنی اور رخصتی سے پہلے وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ نگرانی شروع کا اظہار رائے بالکل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ یہ مشاہدوں کی باتیں ہیں، تجربات کی باتیں ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں نقصانات بھی بہت ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ پھر کچھ بھی کہیں اپنائیت تو کیا بولوں گا میں، پھر لڑکی اور لڑکا اتنا کلوز آ جاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی اتنی فوٹوگراف شیئر ہو جاتی ہیں کہ کیا کچھ ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں۔ تو وہ ہے نا کہ مطلب کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے۔ تو مطلب کہ پھر پریشانی ہو، مصیبتیں ہوں، ماں باپ آپس میں پھر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ تو بات میں ڈائریکٹ میرے ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے کر رہا ہوں کہ جن کو جو آپس میں منگنی کے رشتے میں ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی ریلیشن اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو آپ اپنے اندر حیا کو بڑھائیں، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی۔ مطلب لڑکا سوچے گا یار مجھے ملنے والی لڑکی کتنی باحیا اور کتنی باشرم اور کتنی مطلب غیرت مند ہے کہ یہ مطلب کہ مجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتی، پسند نہیں کرنا چاہتی، تو یار یہ جب مجھ سے بات نہیں کر رہی کہ میں اس کا منگے تو یہ کسی غیر مرد سے کیسے بات کرتی ہوگی؟ کتنا خوبصورت میسج جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو لڑکی سوچے کہ یہ لڑکا جس سے میری منگنی ہوئی ہے یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے، تو اس کا تو پھر اس کا مطلب کہ یہ کسی اور غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہی نہیں ہو۔ کتنا غیرت مند اور با حیا نوجوان ہے یہ، یعنی یہ دونوں نیکیوں کی طرف پیغام دیتا ہے نا کہ یہ دونوں نیک لوگ ہیں۔ تو اللہ پاک کرے کہ ایسا ہو جائے، اور جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کے خاندان، ان کے رشتے اور ان کے جو لوگ ہیں ان کا کتنا پچھتاوا ہوتا ہے، یہ کیسے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ اتنی سٹوریز ہیں، یہ اتنی کہانیاں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ جو پہلی کال تھی اس پر بھی وہ کیا جواب کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شوہر بیوی کے سامنے جو ہے وہ غیر عورتوں سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ غیر عورتوں سے باتیں کرنا۔ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ غیر عورت کون ہے، کوئی مطلب بزنس کے تعلق سے بھی ہو تب بھی مناسب نہیں لگتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو بھی بات کرنے میں نا اب وہ شرعی احکام کی ان کو شاید لحاظ اتنا رہا نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاکیزہ کلام قرآن کریم میں عورتوں کو یہ کہا گیا ہے غیر مردوں سے بات کرنے کے تعلق سے کہ اپنی آواز میں لوچدار آواز نہ ہو، دل لبھانے والی آواز نہ ہو کہ کسی کا مطلب من للچائے، یعنی جو بہت ہی مطلب کہ بہت مطلب میٹھے انداز سے بات کرنا کہ غیر مرد کی
کہ کشش اس کو کشش کا باعث بن جائے. آپ پڑھ لینا قرآن, اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہو رہا, کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے قرآن کریم کا میسج آپ کی طرف بڑھایا ہے. تو یہ کس کے لیے پردہ, کس کے لیے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اور یہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ عیادت و تعزیت کے تعلق سے جو احکام, شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں, یہ کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ ڈسٹینس کیوں کیا گیا؟ دیکھیں, مرد کا ایک فطری طور پر عورت کی طرف رجحان اور عورت کا مرد کی طرف رجحان ہونا یہ فطری عمل ہے, کیونکہ ان کی شادی ہونی ہے اور ان سے نسلیں چلنی ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہ فطری طور پر ان کے اندر یہ رجحان موجود ہے کہ مرد عورت کی طرف اٹریکٹ کرے گا, عورت مرد کی طرف اٹریکٹ کرے گی. لیکن اسلام اور دین نے ان دونوں کے لیے باؤنڈریز بنائی ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے اگر ملنا چاہتے ہیں اور تعلق بنانا چاہتے ہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے شریعت نے ان کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے کہ آپ شادی کر لیں, نکاح کر لیں جی, اور اپنے لیے مطلب کہ شرعاً ایک درست راستہ نکال کریں. اس کے علاوہ تو مطلب کہ فتنے ہیں. اور اگر ایک بیوی یہ فیل کرتی ہے کہ میرا شوہر میرے سامنے یا پیچھے سے بھی غیر عورتوں سے باتیں کرتا ہے, اور وہ سمجھتی ہے یار عورت کا سینس بہت تیز ہوتا ہے, مطلب بہت تیز سینس ہوتا ہے عورت کا بھی, کہ یہ غیر مردوں سے باتیں کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں, میں اپنے اسلامی بھائیوں سے, مردوں سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی بیوی غیر مردوں سے بات کرتی ہے, رابطہ کرتی ہے, آپ کی غیرت تو بہت جوش کھاتی ہے, آپ کو تو غصہ آ جاتا ہے. بے شرم, بے حیا, بے غیرت غیر مردوں سے بات کر رہی ہوتی ہے, وہ غلط ہے, اس کو غیر مردوں سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو کیا عورت بے حس ہے؟ وہ مطلب اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے, اس کے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ مرد, اس کو پتہ ہے کہ میرا مرد, میرا شوہر غیر عورتوں سے بات کرتا ہے, غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, تو اس کو فیل نہیں ہوگا؟ وہ انسان نہیں ہے, اس کے سینے میں دل نہیں ہے, اس کے کوئی جذبات نہیں ہے. ایسا نہیں کرے, پاکیزہ زندگی گزاریں. عورت پاکیزہ زندگی گزارے کہ اس کے لیے اس کا شوہر کافی ہے, مرد پاکیزہ زندگی گزارے کہ اس کے لیے اس کی بیوی کافی ہے. غیر عورتوں سے رابطہ واسطہ رشتے نہ رکھیں. یہ جو میں جس وقت یہ میں بات کر رہا ہوں, اس وقت یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد بہت بڑھ چکا ہے. مطلب کہ ویب فرینڈ بن چکے ہیں, مطلب کہ ویب سائٹ کے ذریعے اپنی اپنی فرینڈشپ اسٹیبلش کر رہے ہیں. آفیسز کے اندر یہ ہو رہا ہے, یعنی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہ بیوی کو آفس کے لیے غیر مرد گھر سے پک کرتا ہے اور شوہر کسی اور عورت کو گھر سے پک کرتا ہے, اور دونوں الگ الگ آفیسز پر جا رہے ہوتے ہیں. عجیب و غریب کلچر ہے. اسی طرح کھانے پینے میں غیر مرد غیر عورتیں ہیں, حالانکہ شادی شدہ بھی ہوتے ہیں, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. جو شریعت و دین نے جس چیز کو منع کر دیا, جو ایک باؤنڈری کھینچی, ایک دیواریں کھینچی ہوئی ہیں, اس کو نہ توڑیں. اس کو توڑنے کے بعد یہ تباہی آئی ہے جو اس وقت معاشرے میں تباہی دیکھ رہے ہیں. ریشو مطلب اتنی طلاق کے ریشو بڑھ چکے ہیں, خلا کے اتنے ریشو بڑھ چکے ہیں, یعنی عورت خلا مانگ لیتی ہے. کیوں؟ کہ وہ مرد وہ صحیح ہے یار, اور وہ مرد اس لیے آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ اس کا بھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے. یہ بھی صحیح لگ رہا تھا آپ کو جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے, وہ آپ کو اس سے صحیح لگ رہا ہے اس سے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے. آپ سے شادی ہو جائے گی تو پھر آپ کو لگے کہ میرا وہی شوہر صحیح تھا, کیونکہ آپ کے کریکٹر بھی تو اس کے سامنے تبھی کھلے گا جب آپ کی شادی ہوگی. تو یار یہ عورت کو تو میں عجیب سمجھ رہا تھا, یہ تو کچھ اور ہی نکلی ہے. تو یہ مطلب کہ دھوکے ہیں. آپ اور مردوں سے رابطہ رکھیں گی تو اللہ نہ کرے بہت بڑا دھوکہ کھائیں گی, اور یہ اور عورتوں سے رابطہ رکھے گا تو بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. تو یہ نہیں ہے. اللہ پاک آپ کے رشتوں کو سلامت رکھے. میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں, اعتماد کے ساتھ رہیں. ایک دوسرے کے موبائل چیک بھی نہ کیا کرے کہ یہ کس سے رابطے میں بد اعتمادی نہ آنے دیں, شک نہ آنے دیں, آپس کا وہم پیدا نہ کریں, ورنہ گھر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا. آپ کے گھر کے اندر بھروسہ کریں, اعتماد کریں, اور بھروسہ اور اعتماد کے لیے اپنا کریکٹر بھی تو سامنے رکھیں نا. بلکہ بھروسہ اور اعتماد کے لیے بھی تو کریکٹر ہوتا ہے نا. اب کھانے سے بدبو آ رہی ہے اور آپ ذہنی بنا رہے کہ نہیں یہ کھانا خراب نہیں ہوا ہے, بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی کھانا خراب ہو چکا ہے, اس کی پہچان اس کی اسمیل سے ہوگی نا. بیسیکلی تو اسمیل ہوتی ہے نا کہ اس کی بو آ رہی ہوتی ہے. اب کریکٹر سے جب بو آتی ہے تو کیا کرے بندہ؟ تو اپنے کریکٹر کو کیوں نہیں ہم بچاتے؟ صاف پاکیزہ کریکٹر رکھیں, پاک صاف کردار رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر نہیں, آپ دونوں نہیں, آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں کی عزتیں کریں گے, اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکی تقوی پرہیزگاری نصیب ہوگا. یہ سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 32 ہے. ترجمہ کنز الایمان. ارشاد فرمایا تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے, ہاں اچھی بات کہو, یعنی واجبی بات کہہ دی جائے. جی ہاں, جو ہے وہ جواب دے دے. یہاں تو عجیب ہے نا کہ فون کریں گے تو سامنے سے
جیسے مثال کے طور پہ عورت اٹھاتی ہے جی تو دوست تھا جی بھابھی، ہاں بھابھی وہ ہے بھائی نہیں ہے، نہیں وہ تو نہیں، اچھا بھابھی نہیں ہے، اور آپ سنائیے آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی جان میں تو ٹھیک، اور اتنی ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جی، بھائی جان وہ نہیں ہے، ختم کر دیں، بات ختم کر دیں، اس کو بھی کیا ضرورت ہے زیادہ بحث کرنے کی؟ وہ آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یار کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بھائی اس کا کام تھا، اس سے فون کیا، اور فون آپ کے فون پہ بھی کیوں کیا؟ بھائی کے فون پہ کرتا، چلو لینڈ لائن پہ فون کر دیا، اب تو لینڈ لائن یوز کون کرتا ہے؟ موبائل ہی کرنا ہوتا ہے، تو چلو اسے فون کر دیا، فون کیا، آپ نے فون اٹھایا، اور وہ پوچھے گا ہمارے عموماً بھابھی یا باجی، یہ اس طرح کا کوئی ایسا لفظ کیا جاتا ہے، تو بھائی ہیں یا نام لے لیں گے کہ فلاں ہیں، تو آپ نے کہہ دینا نہیں بھائی جان وہ نہیں ہے، فون رکھتے، ختم۔ آپ جی اور کوئی کام تھا اور بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب اتنی آپ کو بحث کرنے کی، چات کرنے کی، آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہ کریں، اس طرح کے ماحول ہی پیدا نہ ہونے دیں، اور اگر کوئی سامنے مرد اس طرح کا مطلب کہ جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، آپ فوراً یہ مطلب یہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے، وہ نہ کرنے دیں۔ یہ میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو شاید عجیب و غریب لگے گی، لیکن اگر آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، بزرگوں کے اقوال کو، صحابیات کو، صحابہ کو، دیگر اولیاء کاملین کو اور صالحات کو، جن کے ناموں کے آگے ہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کہتے ہیں، اور جن کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور دنیا آخرت کی کامیابی کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات کی تصدیق وہاں مل جائے گی۔ مرحبا جی کون؟ یا سیدی ایک سوال ہے کہ میں نیک بننا کی کوشش کرتا ہوں لیکن نیک بن نہیں پا رہا، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو بھی نیک بننا نصیب کرے، مجھے بھی اللہ پاک نیک بننا نصیب کرے۔ خود نیک بننے کی تمنا یہی ایک بہت بڑی نیکی اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے کہ میں نیک بن جاؤں، ماشاءاللہ۔ اس کے لیے امیر سنت نے ماشاءاللہ جو ہمیں نیک اعمال عطا فرمائے ہیں، اس کو لیں، اس کو فیل کریں، اللہ نے چاہا تو نیکی کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور نیکی کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ مرحبا کون؟ آج کل لوگ سر عام کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رمضان کا بھی ادب نہیں کر رہے ہیں، پھر ریڑیاں اور کھانے پینے کی دکانیں، ہوٹل وغیرہ بھی کھلے رکھتے ہیں۔ پہلا حالانکہ کنات وغیرہ لا کر چھپ کے کھاتے تھے، تو آج ان کا سامنے کھانا کیسا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں خوشی میں سب چلتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ اگر رات کو کرتے ہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ اگر دن میں کرتے ہیں، روزہ لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں تو انتظامیہ کو بھی فعال ہونا چاہیے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، ممبر و محراب سے بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، نیکی کی دعوت عام کر کے ان کے اندر خوف خدا و ماہ رمضان کا احترام پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو کہتے خوشی میں سب چلتا ہے، خوشی ہو کہ غم ہو، سکھ ہو کہ دکھ ہو، اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کا حکم چلتا ہے، بس یہی چلتا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چلے گا؟ جی کون؟ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے والدین رمضان میں علیحدہ سے افطاری کرتے ہیں اور بہت سادہ افطاری کرتے ہیں، اور ہم انہیں بلاتے ہیں ساتھ افطاری کرنے کے لیے تو وہ آتے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اگر ساتھ رہ رہے ہیں اور والدین الگ سے سادہ افطاری کر رہے ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ والدین آپ کے ساتھ افطاری کرنے کو پسند نہیں کر رہے؟ ان میں چیزیں زیادہ ہوں گی نا، وہ بعض کا الارمنگ ہے مطلب پسند، اگر یہ والدین سادہ افطاری کر رہے ہیں اور یہ ایک ہی گھر کے اندر ہیں، اگر کیونکہ اب گفتگو جیسے لگتا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ہیں، صحیح، اور والدین الگ بیٹھ کر افطاری کر رہے ہیں سادہ، اور یہ تو یہ ماں باپ کے ساتھ سادہ افطاری میں کیوں شامل نہیں ہو جاتے؟ صحیح، ماں باپ کے ساتھ سادہ افطاری ہو سکتا ہے ماں باپ کو خوشی ملے، یا پھر کیا وجہ ہے اگر والدین کے ساتھ رابطہ کیا جائے، بات چیت کی جائے، کیا وجہ ہے؟ تو جو والدین کی جس میں خوشی ہو، والدین کی جس میں رضا، وہ کریں، اور والدین کو لگتا ہے کہ اگر ان کو اس طرف جانے میں کوئی اخلاقی شرعی خرابی نہیں ہے، تو والدین کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی اولاد کی طرف ان کی دل جوئی کا بھی سامان کریں۔ لیکن اس میں مطلب ایسا لگتا ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے رجوع کر کے ان سے معاملے کی وہ لینی چاہیے کہ بس والدین کی خوشی کس میں ہے، وہ کام کرنا چاہیے، جبکہ وہ والدین کی خوشی اللہ اور رسول کی ناراضی میں چھپی ہوئی نہ ہو۔ اب جس ماں باپ نے دیکھا ہوا ہے آپ کو امیر سنت کو چینل پر دیکھا، امیر سنت کو افطاری کرتے ہوئے پانی سے افطار ہو رہا ہے، یا وہ کچھ آج کل کچھ کھا بھی رہے ہیں،
اصل میں کھجور سے وہ افطار کرنا جو سنت ہے نا، تو امیر سنت چونکہ وہ نماز میں پھر کھجور پوری کھائیں تو وہ پھر منہ میں اس کا ذائقہ اور ریشے جو چیزیں رہ جاتی ہیں، تو آپ کھجور کا تھوڑا سا حصہ توڑ کر اس سے افطار کر لیتے ہیں کہ سنت پر عمل ہو جائے، پھر پانی پی لیتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا تو ہم نے بھی یہی شروع کر دیا۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے، آپ کسی ماں باپ نے یہ دیکھا ہوا ہے اور وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں اور اولاد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اسی کے اوپر آ جائیں۔ اب بچے ہیں تو وہ تو ان کے لیے تو فرائض بھی ہے، لیکن یہاں کوئی ناراضگی کا اگر میٹر نہیں ہے تو الگ چیز ہے، اگر ناراضگی کا میٹر ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ صحیح، اور ناراضگی کا میٹر نہیں ہے اور یہ ہے تو اگر ناراضگی کا میٹر نہیں ہے تو ماں باپ کی اگر سادگی کے ساتھ خود بھی سادگی میں آ جاتے ہیں تو بھی کیا نقصان ہے؟ فائدہ ہی ملے گا فائدہ انشاءاللہ۔ ہی ملے گا۔ مرحبا، خرچہ بھی بچے گا اس سے، مدینہ مدینہ۔ لیکن وہ سب بچوں کے لیے بات چیزیں بنانی پڑتی ہیں، یہ الگ ہے۔ تو پھر والدین کو دیکھیں گے، اگر کوئی والدین دیکھو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور بچے خوش ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی خوشی میں خوش ہو جائیں، بھلے آپ وہیں بیٹھ کر آپ اپنا سادہ سادہ کریں، بچے مال مال کھا لیں گے۔ چلو جی، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کال شامل کرتے ہیں۔ محمد شاہ رخ رضا اطہاری، نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کافی ٹائم پہلے امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں آپ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دیکھو میرا شعر بیٹھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ ارشاد فرمایا کہ آپ کی کیفیت اس وقت جو ہے وہ چینج ہو گئی تھی۔ پیر ہے، مرید کو جو چاہے نواز دے، پیر تو پیر ہی ہوتا ہے، مرید کو کیا، مرید کو مرید ہی بن کے رہنا چاہیے۔ مالک کی مرضی ہے کہ مالک کسی کو کیا کہہ دے کیا کہہ دے کیا کہہ دے۔ ہم بکے ہوئے ہیں، ہم مطلب بک چکے ہیں، ہم غلام ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں۔ کبھی ہوا ہے ایسا کہ آپ کو بھی دروازہ بجا کر اجازت لے کر جانا پڑے، یا آپ گئے ہیں جیسے امیر سنت کے گھر پر کچھ لے کر گئے ہیں، دروازہ آگے سے لاک ہے اور آپ نے نوک کیا ہے اس کو اور آپ نے بلایا ہے، یا اب آپ کھڑے ہیں یہ دروازہ کھلے گا اور آپ جائیں گے، کبھی اس طرح ہوا؟ ہم نے اجازت کا ہی ماحول رکھا ہوا ہے۔ میں امیر سنت کے کمرے میں بغیر امیر سنت کی اجازت کے داخل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی ایک لائن ہے، آپ اس لائن کو کراس نہ کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ ایک پیر صاحب ہیں، مرشد ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، ان کی اپنی مصروفیت، ان کے اپنے معاملات جو بھی ہوں، تو وہ ایک ساتھ جو خادم ہوں گے جو ساتھ رہتے ہیں ان میں اور ہم میں پھر بھی ایک ڈسٹینس ہوگا، وہ دن رات ساتھ رہتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے جی۔ تو یہ لحاظ ہونا بھی چاہیے، یہ لحاظ والدین کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، کہ والدین کے ساتھ بھی اسی انداز پر بندے کو رہنا چاہیے، بچوں کو اولاد کے ساتھ بھی، اولاد کے لیے بھی یہی میں اولاد کا کہہ رہا ہوں کہ یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، استاد کے ساتھ بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کی عزت ہے۔ جی، آپ چلے جائیں، کوئی کہہ دے یا تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ آ جائیں، کتنا عجیب لگے گا نا۔ تو عموماً بعض ظرف اور لحاظ والے لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، آ گئے تو آ گئے، پھر وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن ایک مینرز، ایک طور طریقہ تو بنتا ہے نا۔ جی، کال شامل کرتے ہیں۔ بچے بتاتے ہیں، گھر آ کے اساتذہ کو بتاتے ہیں کہ کلاس میں کوئی لائق بچہ ہوتا ہے تو تمام اساتذہ بولتے ہیں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر کوئی نالائق ہو تو اس کو کوئی نہیں کہتا یہ میرا اسٹوڈنٹ۔ اور ساتھ ہی بھی بتاتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے والد کیا کرتے ہیں، اگر ہم بتائیں جی وہ یہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اکیلے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ابو کو بولو میری نوکری لگوا دیں، اگر نوکری نہ لگواؤ کسی وجہ سے نہ لگوا سکو، ظاہر ہے ہم پاور میں تو نہیں ہوتے، تو وہ پھر ہمیں بیڈ گریڈز دیں۔ تو ایسے اساتذہ نے کیا تربیت کرنی ہے؟ میں محمد کاشف حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا سے یہ سوال ہے کہ مطلب کہ بچوں میں ایسی عادات ہوتی ہیں جو مطلب کہ نافرمانی میں شمار ہو جاتی ہیں، تو ان عادات کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ ایسے ٹیچرز اگر اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان ٹیچروں کو تربیت کی حاجت ہے، اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو چاہیے کہ اساتذہ اور ٹیچر کے تعلق سے اس طرح کے SOP بنائیں کہ ٹیچر اس طرح کا نہ کرے۔ کمزور بچے پر زیادہ شفقت کرنی چاہیے، مضبوط تو ویسے مضبوط ہے، آپ کمزور پر زیادہ شفقت کریں گے، کمزور کو زیادہ وقت دیں گے تو وہ مضبوط ہوگا۔ مضبوط کو کیا کہ یہ میرا ہے نہیں، مطلب غوث پاک فرماتے ہیں کہ نیک میرے لیے، میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے۔ اللہ، تو بزرگوں نے تو یہ ہمیں بتایا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ سے اپنے کام نہیں نکلوانے چاہیے۔ یہ میری مشورہ، یہ میں درخواست کروں گا ٹیچر سے، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مان ہے، تو اس طرح نہ کرے۔ بعض ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس اگر وہ تھوڑے کھاتے پیتے امیر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، ایسا نہ رکھے، اس سے آپ کو اللہ نہ کرے نقصان ہو سکتا ہے، رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے، اور ادارے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ادارے کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر بڑا مطلب کہ نظر رکھنے کی کوشش کریں۔ اور بچہ اگر شرارتی ہے
بدتمیز ہے اس کی بدتمیزی کیسے دور کی جائے، اس کی بدتمیزی دور کرنے کے لیے اس کو ٹائم دے. ہمارے یہاں بعض اوقات جو بچہ تمیز والا ہوتا ہے اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے، تو تھوڑی شرارتی ہو تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی شرارتیں اور بڑھیں گی اور اس کا مطلب کہ دل کے اندر خدا کا بغض اور کینہ بیٹھ گیا تو آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. تو وہ بچہ جو زیادہ شرارتی ہے اس کو زیادہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اس کو آپ مینر سکھائیں، اس کو تمیز سکھائیں، اس کو طور طریقے سکھائیں. یاد رکھیے کہ شرارتی ہونے میں بدتمیز ہونے میں کچھ فرق ضرور ہے. بچے بعضوں کا شرارتی ہوتے بیٹھتے نہیں ہیں، اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، مگر بدتمیز نہیں ہوتے. وہ آپ کو مطلب کہ ذلیل نہیں کرتے، تو تڑا نہیں کرتے، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بچوں والی چیز تو کون نہیں کرتا. عموماً بچوں کی طرح چیزیں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ بچوں میں بدتمیز ہیں، بچے خدا نہ کا بد اخلاق ہیں، تو پھر ان کا ٹریٹمنٹ تھوڑا چینج ہوگا. زیادہ شرارتی ہیں تو ان کی شرارتوں کو منیمائز کرنے کے لیے، لمٹ میں لانے کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ تھوڑا چینج ہوگا. جو ظاہر اتنے مختصر سے وقت میں تو یہ نہیں ہو سکتا، تھوڑی بہت وضاحت میں نے عرض کر دی ہے. جی کال. میرا سوال ہے دوستی کرنے کے لیے کن کن احتیاط کو ملفوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ وہ بد مذہب بد عقیدہ نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو. عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہ اچھا ہو، ستھرا ہو، اس سے ساتھ دوستی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا آخرت کا بھلا ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اللہ نے چاہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارہ.